اب ہم آتے ہیں انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس کی طرف. مطلب یہ ہے کہ یہی کام ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو اسٹور کرنا ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو ایکسیس کرنا ہے. یہی بیسیکلی رسپانسبلٹی ہے ڈیٹا بیس کی. لیکن ان میں ریڈنڈنسی نہ ہو، انکنسسٹنسی نہ ہو، آئسولیشن پرابلم نہ ہو، انٹیگریٹی پرابلم نہ ہو، مور سیکیور ہو. تو یہ چیزیں ڈیٹا بیس میں ہونی چاہیے. ڈیٹا بیس، واٹ از ڈیٹا بیس؟ ڈیٹا بیس کو ہم آسان الفاظ میں اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان آرگنائز کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا. آرگنائزڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسے فارم میں ڈیٹا کو آپ سٹور کر دیں جہاں پر آپ ڈیٹا آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ ان میں چینج کر سکتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ ان میں سے آپ ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس میں آپ ریکارڈ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کو آرگنائزڈ کلیکشن کہتے ہیں. دیکھو لائبریری کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، یہ بکس آرگنائز فارم میں پڑے ہوتے ہیں. مطلب ایسے فارم میں ہوتے ہیں جس طرح فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کی بکس جو ہے ایک کی طرف ہوتے ہیں، انگلش کی دوسری طرف ہوتے ہیں، اسی طرح سیکوینس میں. تو اب وہ یہ آرگنائز فارم میں تب جا کے آپ ڈائریکٹ جا سکتے کمپیوٹر سائنس کی بک اٹھا سکتے ود ان سیکنڈس. لیکن اگر یہ بکس 10-12 ڈپارٹمنٹس کے، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی 100 بکس اور 10 ڈپارٹمنٹ کے 1000 بکس آپ درمیان میں اس کا ایک ڈیر بنا دیں اور مکس کر دیں، تو ان میں سے آپ 5 گھنٹے میں بھی ایک پرٹیکولر بک کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو یہ آرگنائزڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آرگنائز، یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان آرگنائزڈ ہے. آرگنائزڈ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا آپ اس طرح فارم میں سٹور کر دیں تاکہ آپ ڈیٹا کو آسانی سے ریٹریو کر سکیں، آسانی سے اس میں سے آپ ڈیٹا سٹور کر سکیں، آسانی سے اس میں آپ چینجز کر سکیں وغیرہ وغیرہ. So the word organized means the data is stored in such a way that the user can store the data, manipulate ان اس میں سے کوئی چینجز کر دے اینڈ ریٹریو ڈیٹا ایزیلی. اور یہاں پہ ایک اور چیز ریلیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ ریلیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں تو آپ اس ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یونیورسٹی کے لیے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو آپ یونیورسٹی کی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اسٹوڈنٹ کا جو ریلیٹڈ ڈیٹا وہ سٹور کرتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ کا نیم چاہیے، رول نمبر چاہیے، ایڈریس، سیل نمبر، کلاس، ای میل، یہ ریلیٹڈ ڈیٹا ہے. آپ اگر یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گھر میں جا کے کوئی اور کام بھی کرتے ہیں، سپوز وہ کسی جگہ پر امپلائی ہے، اس کی امپلائی آئی ڈی بھی ہے، تو آپ نے اس کی آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹیز ڈیٹا کو سٹور نہیں کرنا ڈیٹا بیس میں. وجہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی کے ساتھ اس کا ریلیشن اس کا نہیں ہے، ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں دا آرگنائزڈ کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. آپ جب ہم آرگنائزڈ کلیکشن کہتے ہیں تو ایسا کون سا طریقہ ہے کہ ہم اس میں سے ڈیٹا سٹور کر دیں اور وہ آرگنائزڈ فارم میں ہو؟ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈیٹا کو ارینج کر دیں ٹیبلز میں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزڈ فارم ہے. یعنی ٹیبل کا کیا ہوتا ہے؟ روز اینڈ کالمز میں ہوتے ہیں. کالمز میں ہمارے پاس کالمز ہوتے ہیں جس طرح نیم، رول نمبر، ایڈریس، اور روز میں ریکارڈز ہوتے ہیں جس طرح فار ایگزامپل رول نمبر 1 علی سواتس کا ایڈریس ہے، یہ اس کا فون نمبر ہے، یہ کلاس ہے. یہ کمپلیٹ ریکارڈ ہے. تو ہم مطلب ہے کہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ان دا فارم آف ٹیبل. ایک اور ڈیفینیشن ہے ریپوزیٹری آف ڈیٹا کو ہم ڈیٹا بیس کہہ سکتے ہیں. ریپوزیٹری اس طرح ہم خزانہ کو کہتے ہیں، ڈیٹا کے خزانہ کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بیس. اب یہ کس طرح ہم ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے اس میں سے ڈیٹا سٹور کر دیں، ڈیٹا ریٹریو کر دیں، اگر کوئی چینجز ہو تو اس کو ہم مینٹین بھی کر دیں. اگر آپ دیکھ لیں مختلف قسم کے ڈیٹا بیس ایگزسٹ کرتی ہیں جہاں پر ہم مختلف ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل بائنری فائلز، اگر کوئی ونڈوز کا سسٹم ہے اس میں بائنری فائلز ہے، ڈاکیومنٹس کے کلیکشن، امیجز، ویڈیوز، جیوگرافک ڈیٹا،
اینڈ سو آن. اس طرح کا ہم مطلب ہے کہ ڈیٹا کو ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے، ہم اس میں سے ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. اب ڈیٹا بیس کی جنرلی 3 فارمز ہیں. ایک ہوتا ہے ریلیشنل ڈیٹا بیس، ہائرارکل نیٹورک ڈیٹا بیس. جو ہم پریکٹیکلی کریں گے، جو لوگ بھی پریکٹیکل کرتے ہیں، جو آج کل مطلب ہے کہ اویلیبل بھی ہے، اس کے سافٹ ویئر بھی اویلیبل ہے، وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے. ریلیشنل ڈیٹا بیس میں ہم ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں ان فارم آف ٹیبلر فارم، یعنی ٹیبل کے فارم میں ہم ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں اور اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہائرارکل ڈیٹا بیس. ہائرارکل ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ان فارم آف ٹری اسٹور ہوتا ہے، یعنی ٹری کا ٹری جس طرح بائنری ٹری آپ دیکھ لیں، اسی طرح ہم ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں، اس طرح ٹری اسٹرکچر کے فارم میں. ایک ہوتا ہے نیٹورک ڈیٹا بیس. نیٹورک ڈیٹا بیس میں ہم ڈیٹا کو اسی طرح گرافس کے فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ایک گراف دوسرے کے ساتھ ہم اس کا ریلیشن شپ بنا کے ایک کنیکٹڈ ماڈل ہم بناتے ہیں، اس کو نیٹورک ڈیٹا بیس کہتے ہیں. لیکن میں دوبارہ بتا دوں کہ اس کورس میں ہم کس چیز کے اوپر فوکس کریں گے. ہم فوکس کریں گے ریلیشنل ڈیٹا بیس کے اوپر، یعنی ہم ڈیٹا اسٹور کریں گے ان فارم آف ٹیبلز. ٹیبلز میں کیا ہوتے ہیں؟ روز ہوتے ہیں، کالمز ہوتے ہیں. تو یہ فنڈامنٹل آبجیکٹ ہے ڈیٹا بیس سسٹمز کی، کہ ہم ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں فارم آف ٹیبل میں. اب آپ سے کویشچن پوچھتا ہے کہ وائی ٹیبل، وائی ناٹ سم ادر تھنگ. تو ٹیبل میں ڈیٹا کو ہم اس لیے اسٹور کرتے ہیں کہ ٹیبل سے ہم ڈیٹا آسانی سے ریٹریو کر سکتے ہیں، آسانی سے ہم ڈیٹا اس میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ہم انسرٹ کر سکتے ہیں، اور ہم ڈیٹا کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. تو یہی مین ریزن ہے کہ ہم ٹیبلز کیوں یوز کرتے ہیں. یہ ایک اسٹوڈنٹ ٹیبل اگر آپ دیکھ لیں، اس میں ہمارے پاس یہ وہ ہاریزنٹل پارٹ جو ہوتے ہیں اس کو ہم رو کہتے ہیں، اور ورٹیکل پارٹ کو ہم اس کو کالم کہتے ہیں. تو یہ رول نمبر 1 علی پشاور ali@yahoo.com، یہ اس کا سیل نمبر ہے. یہ کمپلیٹ ریکارڈ ہے. تو ٹیبل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس روز ہوتے ہیں اور کالمز ہوتے ہیں، ان میں ہم ڈیٹا. ہاریزنٹل پارٹ آف دا ٹیبل از کالڈ رو. رو یا ریکارڈ، اس کو ٹپل بھی کہتے ہیں، رو بھی کہتے ہیں، ریکارڈ بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ اس کو سرکل کو آپ دیکھ لیں، یہ جو آل سمبل ہے، یہ بیسیکلی ریفر کر رہا ہے ایک پرٹیکولر رو کو، ایک پرٹیکولر ریکارڈ کو، اور یہ کسی بھی اینٹیٹی کا ایک پرٹیکولر انفارمیشن ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ورٹیکل پارٹ آف دا ٹیبل، اس کو ہم کالم کہتے ہیں، اس کو فیلڈ بھی کہتے ہیں، اس کو ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں، اس کو کالم بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ کسی پرٹیکولر کالم میں انٹرسٹڈ ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے اسٹوڈنٹس کے رول نمبر چاہیے، تو آپ صرف ایک ہی کالم اس میں سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ اگر کہتے ہیں کہ مجھے اٹینڈنس سسٹم میں رول نمبر اور نیم دونوں چاہیے، تو آپ 2 کالم بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آگے ڈسکشن جاری رکھیں گے، اور جب یہ انٹروڈکٹری سیشنز ہم کمپلیٹ کر دیتے پھر انشاءاللہ ہم پریکٹیکل کی طرف جائیں گے، اور پریکٹیکل ڈیٹا بیسز کو ہم ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.